کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے بیوی سے کہا کہ میں روزگار کی تلاش میں باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور فرمائے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر میں گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں یہی سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر میں جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے، اور اسی عرصہ میں اس نے نہ تو بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصہ تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یک مولا آقا دو جہاں جناب امام صادق علیہ السلام ما اصحاب صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت علیہ السلام نے اپنی زبان معجزہ بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسے ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی ہی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، حسب دستور 1.25 سیر میدہ کی پڑیاں بنا کر اور کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت باصورت فرمود بصدق دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نظر کا موافق حکم جناب امام صادق علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام صادق علیہ السلام دلا رہی تھی، اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے کلہاڑی کو جو نکالا تو دفینہ کا شبہ ہوا، اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ یہاں شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا۔ سارے دفینے کو نکال کر بڑے کروفر سے عازم وطن ہوا اور اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے مہینہ کی تاریخ وقت بتلایا تو وہی تاریخ وہی وقت تھا جب لکڑہاری کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی بالا خانے پر کھڑی ہو کر ہوا خوری کر رہی تھی۔ اس کو ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کنیزوں نے بتایا اس لکڑہارے کا، جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلوایا اور مفصل حالات دریافت کیے۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں خیال کیا کہ اس کی خاوند نے راہزنی کی ہے، جس کی بدولت یہ مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر جو اس کا دشمن تھا، اسی لیے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلایا، حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ غضبناک ہوا، وزیر کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا خربوز
خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر ہم اسے کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ لیا کہ ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لائے۔ اس وقت وزیر اعظم نے اس تربوز کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا، اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دلایا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر زور زور سے رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید رکھو، صبح کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات اب تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہو گیا ہے جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ من و عن بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا تھا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام علیہ السلام کا فرمانا درست ہوتا ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ صدقے دل سے اس نیاز کی بھی نیت کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کے قدم بوسے کی اور بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے نور چشم، تم اپنے عرصہ تک اور اتنے عرصہ تک کہاں رہے تھے؟ شہزادے نے عرض کیا حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں باغ میں قیام کیا۔ بادشاہ نے شہزادہ کو محل میں جانے کا حکم دے دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال جس میں سر بندھا ہوا تھا طلب کیا، جس میں بجائے خربوزہ کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو بادشاہ سلامت نے خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا من و عن بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے اور انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا، جس کو سن کر بادشاہ بھی بصدق کے دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دن پھرے، مومنین کے مقاصد دلی برائیں۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ممتاز نقی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔